میرے شوہر ابرار سعودی عرب میں ملازم تھے۔ ان کی وہاں دوستی ایک پاکستانی محمد طالب سے ہو گئی۔ ابرار پاکستان آئے تو طالب نے بیوی بچوں کو تحائف بھجوائے۔ واپسی پر ابرار نے کہا کہ طالب کے لیے کوئی پیغام ہے تو دے دیں۔ طالب کی بیوی یہ سن کر روتے ہوئے کہنے لگی، میرا دل ڈر رہا ہے، ان سے کہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس وہ خود آ جائیں۔ ابرار جب سعودی عرب پہنچے تو پتہ چلا کہ طالب تو اپنوں کی خاطر پردیس جانے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ جانیے اس کہانی میں، مگر پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی کہانی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ سعودی عرب آئے ہمیں 2 برس ہوئے تھے کہ میرے شوہر ابرار کی ملاقات کمپنی میں ایک پاکستانی شخص طالب سے ہوئی، جو اسی سعودی کمپنی میں ملازمت کے لیے آیا تھا جہاں میرے شوہر کام کرتے تھے۔ طالب سے ابرار کی بہت اچھی دوستی ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان تعلقات بڑھتے گئے۔ پردیس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا پاکستانی کسی جگہ مل جائے، قدرتی طور پر اس سے دوستی بڑھانے کو جی چاہتا ہے، مگر بقول ابرار کے طالب تو بہترین شخص تھا۔ کچھ عرصے وہاں رہ کر میں پاکستان لوٹ آئی، مگر ابرار کو وہیں رہنا تھا کہ ملازمت جو وہاں تھی۔ اب وہ طالب کے ساتھ رہنے لگے، دونوں ساتھ کھانا کھاتے، چھٹی کے دن ساتھ باہر جاتے اور خوب گپ شپ کرتے۔ اس طرح پردیس میں تنہائی کا احساس کم ہوتا اور وقت اچھا گزر جاتا۔ طالب کے 3 بچے تھے، اس کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے، مگر روزگار کے چکر میں اسے فیملی کے ساتھ رہنے کا بہت کم موقع ملا تھا۔ ہمارے ملک کے رواج ایسے ہیں کہ کم آمدنی میں گزارا نہیں چلتا۔ 3 سال بعد جب میرے شوہر چھٹی پر وطن آنے لگے تو طالب نے ان سے کہا، دوست، گھر سے بچوں کا خط آیا ہے، انہوں نے بہت ساری فرمائشیں لکھ بھیجی ہیں۔ میری چھوٹی بچی نے کچھ کھلونوں اور فراقوں کی فرمائش کی ہے، تم یہ چیزیں لے جانا، شاید بچے بہت اداس ہیں۔ تبھی بیوی نے ایسا خط لکھا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے، مجھے ان سے اتنا پیار ہے کہ جی چاہتا ہے اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ ابرار پاکستان پہنچے تو چند دن گھر پر گزارنے کے بعد شہر چلے گئے۔ کھلونے، پارسل اور خط لے کر وہ طالب کے گھر گئے اور کال بیل بجائی۔ ایک بچے نے آ کر جھانکا، پھر دوڑتا ہوا واپس اندر گیا۔ اس کی آواز جیسے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، امی، ابو نے انکل کو بھیجا ہے، انکل ہمارے لیے کھلونے لائے ہیں۔ ابرار کے ہاتھوں میں پارسل دیکھ کر شاید بچے نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص ان کے والد کی طرف سے آیا ہے۔ ممکن ہے اس کو ہر وقت باپ کا انتظار رہتا ہو یا وہ گیٹ پر ہر آنے جانے والے کو باپ کا نمائندہ سمجھتا ہو۔ ذرا دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ طالب کی بیوی آئی اور کہنے لگی، آ جائیے بھائی صاحب، آپ سعودی عرب سے آئے ہیں نا؟ ابرار نے اپنا تعارف کروایا، جی ہاں، میں ابرار احمد ہوں، میں آپ کی امانتیں آپ کے سپرد کرنا چاہتا تھا، اسی لیے آیا ہوں۔ خاتون نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اتنے میں طالب کے بچے بھی دوڑتے آ گئے۔ 2 چھوٹے ان کی گود میں چڑھ بیٹھے اور باپ کے بارے میں بار بار سوال کرنے لگے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ہمارے ابو کب آئیں گے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ جائیں۔ طالب کی بیوی چائے لے آئی اور باتیں کرنے لگی، بھیا 3 سال کا عرصہ بیت گیا ہے ان کو گئے ہوئے، یہاں ان کے بغیر زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، پر کیا کریں، مجبوری ہے، اچھی آمدنی کے بغیر بھی تو بچوں کی زندگی نہیں بن سکتی، دل پر پتھر کی سیل رکھی ہوئی ہے، بچے بہت اداس رہتے ہیں، ان کو روز بہلاتی ہوں تو اپنا جی برا ہو جاتا ہے۔ بھائی جان 3 سال ہو چکے ہیں، وہ تو آنے کا نام ہی نہیں لیتے، آپ بتائیے وہ کب آئیں گے؟ ابرار نے اسے تسلی دی کہ بھابی فکر نہ کریں، وہ جلد آ جائیں گے، جب میں چھٹی ختم کر کے یہاں سے جاؤں گا تو وہ چھٹی لے کر آ جائیں گے، میں بھی 3 سال کے بعد آیا ہوں۔ دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ بچوں کو پیار کر کے لوٹ آئے۔ 15 روز بعد ابرار کو خیال آیا ایک بار اور طالب کے گھر بچوں کی خیر خبر لے آئیں۔ وہ گئے تو بچے اسی طرح دوڑتے ہوئے آئے اور بہت خوش ہو کر ملے۔ انہوں نے کہا، میں واپس جا رہا ہوں بھابی، اگر طالب کو کوئی پیغام دینا ہے تو دے دیں، میں پہنچا دوں گا۔
دوپہر کا وقت تھا، بھابھی نے ان کو زبردستی کھانے کے لیے روک لیا۔ بچے ان سے لپٹے رہے، کہتے تھے انکل ابو سے کہیں جلدی آئیں اور یہ لائیں وہ لائیں۔ غرض بچوں کی فرمائشیں تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ طالب کی بیوی البتہ بولی بس اب وہ خود ہی آ جائیں تو اچھا ہے، بچے بڑے اداس ہیں۔ تبھی ابرار بولے بھابھی لگتا ہے آپ بچوں سے زیادہ اداس ہیں۔ اس پر وہ رو پڑی، کہنے لگیں ابرار بھائی بڑی مشکل سے تو ہماری شادی ہوئی تھی، انہوں نے شادی سے پہلے مجھے خط لکھ دیا تھا جو بھائی نے پکڑ لیا، بس پھر کیا تھا، اس قدر طوفان اٹھا کہ کیا بتاؤں۔ ان کا 2 سال تک ہمارے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ پھر نانا جان کے انتقال پر وہ آئے تھے، کیونکہ میرے نانا ان کے دادا لگتے تھے، وہ ماضی میں کھو چکی تھیں۔ جب میری طالب کے ساتھ شادی ہوئی تو ہم صرف 4 ماہ ساتھ رہے، پھر یہ ملازمت کی تلاش میں چلے گئے۔ 1 سال کراچی میں ملازمت کی، کبھی آ جاتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ بعد میں ہمیں بھی بلا لیا، مگر ہم تھوڑے دنوں ساتھ رہے۔ جب وہ سعودی عرب گئے تو اس وقت میرا بیٹا صرف چند ماہ کا تھا، اس کو تو اپنے ابو کی صورت بھی یاد نہیں۔ کبھی سال بہت لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے۔ پہلی بار 2.5 سال کے بعد جب 2 ماہ کے لیے آئے تھے تو جاتے ہوئے تسلی دے گئے کہ تم لوگوں کو بھی بلوا لوں گا۔ اب تو ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے، ہر چیز گھر میں موجود ہے مگر وہ نہیں ہے تو بھرا گھر بھی خالی لگتا ہے۔ بھیا ان سے کہنا اب ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ خود آ جائیں۔ ابرار نے انہیں سمجھایا کہ وہ پردیس میں محنت کر رہے ہیں تو آپ اور بچوں کے لیے ہی، تاکہ آپ لوگ سکھ اور سکون سے رہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جب وہ پچھلی چھٹیوں پر آئے تھے تو کیا ان کا جی چاہتا تھا کہ ان بچوں اور آپ کو چھوڑ کر واپس جائیں؟ نہیں بھیا، طالب کی بیوی دکھی ہو کر کہنے لگی، تب تو ہم نے 1 ماہ 10 دن کا عرصہ اس دھڑکے میں گزار دیا تھا کہ پھر جدا ہونا ہے۔ دل چاہتا تھا وقت تھم جائے یا وہ کبھی پردیس نہ جائیں، مگر مجبوری ہے۔ اگر وہ نہ جاتے تو ان کی بہنوں کی شادیاں کیسے ہوتی؟ چھوٹے بھائی کی بھی شادی کرنا تھی، گھر کا پورا بوجھ انہیں پر ہے۔ جس رات وہ جا رہے تھے میں ان کو سمجھا رہی تھی کہ 6 سال پردیس میں کاٹے ہیں، اب چھوڑ دو وہاں کی ملازمت۔ کہنے لگے پہلے تو گھر والوں کے لیے کما رہا تھا، ماں باپ بہن بھائیوں کا حق ادا کر رہا تھا، اب تمہارے اور بچوں کے لیے کماؤں گا پھر آ جاؤں گا۔ جس دن طالب جا رہے تھے وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزار دی۔ میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا کہ اب مت جائیے، مجھے وہم آ رہے ہیں، میرا دل نہیں مانتا، مگر انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں میرے دل میں ہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں اور بچے ایسے رہ گئے جیسے مالی کے بغیر پھول۔ اس جدائی کے لمحے کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، جیسے میری دنیا الٹ گئی ہو۔ یہ کہہ کر بھابھی رونے لگیں تو ابرار گھبرا گئے کہ اب خاتون کو کیسے تسلی دیں، کیوں کر چپ کروائیں۔ ان کے پاس جیسے الفاظ ہی نہ تھے۔ انہیں لگا کہ طالب کی بیوی کو جیسے کوئی بڑا خوف ستا رہا ہے۔ وہ تبھی طالب کے گھر سے بھاری دل کے ساتھ واپس چلے آئے۔ اس کے بچوں کو پیار کرتے ہوئے ابرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو یاد آ گیا کہ اب انہوں نے بھی روانہ ہونا ہے اور ان کے پردیس جانے سے ان کے بچوں اور مجھ پر ایسی اداسی ٹوٹے گی۔ جب وہ ریاض پہنچے تو قریبی دوست ملنے آئے، لیکن طالب نہ آیا۔ وہ دن گزر گیا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ سوچ میں تھے کہ طالب کیوں نہیں ملنے آیا۔ سب ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہے تھے، اتنے میں ایک ڈرائیور نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، روشن محمد اور محمد طالب فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سبھی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، مگر موت برحق ہے اور اس کا یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرے شوہر کو تو اس بات کا بہت ہی دکھ تھا کہ جو پیغامات طالب کی بیوی اور بچوں کے لے کر گئے تھے وہ بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ کاش 1 روز پہلے پہنچ جاتے۔ کچھ دیر بعد ان کی لاشوں کو طائف کے ہسپتال کے سرد خانے میں رکھ دیا گیا۔
موت کے بعد بھی پردیس آنے والوں کی سزا ان بیچاروں کو کاٹنی تھی۔ تقریباً 15 روز بعد ان کی میتوں کو پاکستان بھیجنے کا انتظام ہو سکا۔ ابرار کے ہمراہ چند ساتھی ان کے تابوت لے کر گئے۔ اسپتال جا کر ان کو پیٹیوں میں بند کیا۔ سوچ میں تھے کہ جب ان کی لاشیں گھر پہنچیں گی تو کیا حشر برپا ہوگا۔ سرد خانوں میں جمے ہوئے پاکستانی نوجوانوں کے چہرے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ بھائیو، ہمیں یہ ریال زندگی میں بھی بے چین رکھتے ہیں اور مر کر بھی۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے طالب اور روشن کی لاشوں کو سرد خانے سے نکالا تو انہیں نہ غسل دیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں کپڑوں کی قید سے آزاد کر کے کفن پہنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ابرار پھر آخری بار ہی ملازمت پر پردیس گئے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں سرد خانے میں جمے ہوئے نوجوانوں کے چہرے یاد آتے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ کتنے کڑیل اور خوبصورت نوجوان روزی روٹی کمانے کے پیچھے گھروں سے دور آ کر خاک ہو گئے۔ وہ جو اپنوں کے لیے خوشیاں سمیٹنے جاتے ہیں وہ پردیس جا کر خود بکھر جاتے ہیں اور پھر کبھی گھر واپس لوٹ نہیں پاتے۔ ان کے پیاروں پر کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتے ہیں جو یہ دکھ سہتے ہیں۔ امید ہے ہماری پہلے والی کہانیوں کی طرح یہ درد بھری داستان بھی آپ کے دل کو لگی ہوگی۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔